وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے ایک ایسا دستور، ایک ایسا نظام جاری و ساری فرمایا جس میں ہماری دلی تسکین کا بھی سامان فراہم ہے اور جسمانی تسکین کا بھی سامان فراہم ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے حقوق کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، سورہ نساء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، یا پھر جو غیر رشتہ دار پڑوسی ہیں، دونوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اسی طرح سے مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ رب العالمین گھمنڈی شخص، اترانے والے شخص اور شیخی خور شخص سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر دو حقوق کا تذکرہ فرمایا جو کہ اسلام کا خلاصہ ہے اور اسلام کا نچوڑ ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا حق، جو بندہ اور بندے کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حق، دعا کرنا اللہ کا حق، حج کرنا اللہ کا حق، روزہ رکھنا اللہ کا حق، یہ اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ اور دوسری چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا، وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے بندوں پر کیا حقوق ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات کہی جاتی ہے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو سماجی حیوان کہا جاتا ہے، سوشل اینیمل کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سانپ کی طرح تنہا بل میں زندگی نہیں گزار سکتا اور نہ ہی تو کسی شیر کی طرح کسی غار میں تنہا زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کا محتاج ہوتا ہے، وہ معاشرے کا محتاج ہوتا ہے، رشتہ داریوں کے حصار میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ اسی نسبت سے اللہ رب العالمین نے انسان پر بہت سارے حقوق عائد فرمائے ہیں۔ بنیادی طور پر دو طرح کے حق ہیں، ایک اللہ کا حق اور دوسرا بندوں کا حق۔ بندوں کے حقوق کی جہاں تک بات ہے، بندوں کی حقوق کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اولاد اور والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، مسافر اور مقیم کے حقوق، استاد اور شاگرد کے حقوق، مالک اور ملازم کے حقوق، یتیم اور بیواؤں کے حقوق، اس طرح حقوق کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو تین چیزوں کا حقوق سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کے تعلق سے بنیادی طور پر تین چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ حقوق سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایک ہے انسانی جان، اور دوسرا ہے انسانی مال، اور تیسرا ہے انسانی عزت و آبرو۔
جس انسان کے 3 چیزیں محفوظ ہیں سمجھ جاؤ کہ وہ انسان ہر طرح سے محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگوں، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 3 چیزیں محترم ہیں، انسانی جان محترم ہے، انسانی مال محترم ہے، اور انسانی عزت و آبرو محترم ہے۔ اور کیسے محترم ہے؟ ایسے ہی محترم ہے جیسے کہ یہ دن محترم ہے، جیسے کہ یہ مہینہ محترم ہے، اور یہ شہر مکہ محترم ہے۔ تو ویسے ہی انسان کی جان، انسان کی عزت و آبرو اور انسان کی دولت و پراپرٹی ایسی ہی محترم ہے۔ مطلب یہ ہے آپ انسان کے جان پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ انسان کے مال پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ انسان کی عزت و آبرو پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے احترام عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ اس احترام کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے، حقیقت میں اس بندے کا حق مارنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کے پاس ایسا بندہ بڑا مجرم ہوگا۔ اس تمیز سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ حقوق العباد سے بڑھ کر حقوق اللہ کی اہمیت ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اگر آخرت کے انجام کی بات کریں، قیامت کے دن کے انجام کی بات کریں، تو اس انجام کے اعتبار سے، اس انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق العباد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، اپنے حق بندوں سے چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے اور کل قیامت کے دن کا معاملہ ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے پروردگار بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اخروی انجام کے اعتبار سے ہم دیکھیں، تو حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق العباد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حضرات، عام طور پر ہم ہر طرح کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، خصوصاً دینی سلیبس میں ہم عقیدے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم طہارت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم دعاؤں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور دیگر تعلیمات ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی تعلیم حاصل کرنے میں ہم بہت دور ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں جو اختلافات ہم کو نظر آ رہے ہیں، معاشرے میں جو قتل و خون کا بازار گرم نظر آ رہا ہے، جو نفرتیں اور عداوتوں کی دیواریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے حقوق کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ بچوں کو بھی ہم پڑھاتے ہیں، بچوں کو بھی ہم سکھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن حقوق کی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے اس کا ایک بڑا اثر یہ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ حقوق کا مطالبہ کرنے میں پرزور نظر آتا ہے، لیکن حقوق کے ادا کرنے کے میدان میں آخری صف میں بھی نظر نہیں آتا۔ تو جس طرح حقوق اللہ کی بجا آوری یہ عبادت ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا عبادت ہے، ویسے ہی حقوق العباد کی بجا آوری یہ بھی عبادت ہے، اور اس کی تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2 بنیادیں کہ جن کی وجہ سے انسانوں کے حق ادا ہوتے ہیں یا انسانوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں، 2 بنیادیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بنیاد یہ دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر کا حق ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خون پسینہ کرتے ہیں، اور اوور ٹائم بھی آپ دیتے ہیں، آپ کا یہ قدم قابل تحسین قدم ہے، آپ کی یہ محنت بہت بڑی قیمت ہے اللہ کے پاس۔ آپ اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے والدین کا حق ادا کرنے کے لیے گھر کی باہر کی زندگی میں آپ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کما رہے ہیں، آپ کی یہ محنت کی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے۔ حضرات صحابہ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، دکھنے میں بڑا خوبصورت، جسامت کے اعتبار سے بھی بڑا نشیط اور ایکٹیو
ایکٹیو اور چست و چالاک نظر آ رہا تھا۔ حضرات صحابہ نے کہا کاش یہ شخص اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کرے، جنگ کے لیے وقف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو صحابہ کرام سے فرمایا سنو اے میرے صحابہ، اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کو پالنے پوسنے کے لیے محنت کرنے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ شخص اپنے معصوم بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے، یہ باہر کمانے کے لیے نکلا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر یہ شخص اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے، دوسروں سے بے نیازی اختیار کرنے کے لیے، یہ دوڑ دھوپ کرنے کے لیے باہر نکلا ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ ہاں اگر یہ شخص ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، دوسروں کو حقیر بتانے کے لیے، اس نیت کے ساتھ اگر کمانے دھمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ فی سبیل شیطان ہے۔ اس ایک حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے باہر کی زندگی میں ہم محنت کرتے ہیں، ہم تگ و دو کرتے ہیں اور ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، حقیقت میں ان قدم کی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے۔ وہیں پر ہمارے اوپر گھر والوں کے جو حقوق ہے ان حقوق کو ضائع کرتے ہیں، اخراجات کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اس سے ہم غفلت برتتے ہیں، اس کا انجام بھی بڑا سنگین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفی بالمرء اثما ان یضیع لمن یقوت، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس کے اوپر اخراجات کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری سے غفلت برتے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور گناہ ہو یا نہ ہو، ایسے انسان کو تباہ کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ گھر کے افراد کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی، گھر کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری اس کے دوش پر تھی، لیکن اس نے ادا نہ کیا۔ ایسے انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے معاشرے پر دیکھیں کیسے کیسے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک تو نمونہ ان نوجوانوں کا ہے جو خود کفیل ہیں، جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے، پیروں میں چلنے کی صلاحیت ہے، سوچ سمجھنے کے لیے عقل میں صلاحیت ہے، رگوں میں گرم خون ہے، دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، لیکن ایسے بہت سارے نوجوان آج بھی اپنے والدین پر بوجھ بنے بیٹھے ہیں، دوستوں میں اپنے ایام کو ضائع کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں اپنے ایام کو ضائع کر رہے ہیں، عمر کے اس مرحلے میں پہنچ گئے کہ کما دھما کر اپنے والدین کو پالنا پوسنا تھا، لیکن عمر کے اس مرحلے میں بھی اپنے والدین کے لیے بڑا صدمہ بنے ہوئے ہیں، اپنے والدین کے لیے زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ چند نوجوانوں کی صورتحال یہ، اور چند نوجوان ایسے بھی ہیں جو کورس کر لیتے ہیں، شارٹ کٹ جو آرٹ کورس آ رہے ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ڈاکٹریٹ کے حوالے سے ہو، چند کورس کر لے جاتے ہیں، اور جب کورس مکمل ہو جاتا ہے اب اس معیاری کی نوکری ملنے تک انتظار میں رہتے ہیں، جب نوکری ملیں گی تب جاب پر چڑھوں گا اور تب کماؤں گا، جب تک فارغ بنے بیٹھے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو آپ کی معیار کی نوکری نہیں ملی، تب تک آپ کو محنت تو کرنا چاہیے، تب تک کو آپ کو تگ و دو کرنا چاہیے، تب تک تو آپ کو دوڑ دھوپ کرنا چاہیے۔ آپ خود کفیل بن چکے ہیں، گھر کے ذمہ دار افراد آپ بن چکے ہیں، معیاری نوکری نہیں ملنے تک آپ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اتنی محنت کرنا پڑے گا آپ کو، اتنا تگ و دو کرنا پڑے گا آپ کو، اتنا کمانا پڑے گا آپ کو کہ خود کی ذمہ داری سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی ذمہ داری کے آپ سنبھالنے کے حقدار ہو جائیں۔ ایسے تگ و دو کرنا چاہیے۔ ایک نمونہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہم کو۔ اسی طرح سے بعض افراد ایسے، سب ایسے نہیں لیکن بعض افراد ایسے ہیں، شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب کمانے دھمانے کے بجائے اپنے سسرال پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ شکلیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا کفی بالمرء اثما ان یضیع لمن یقوت، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی وہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتے۔ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے، مجرم ہونے کے لیے، پاپی ہونے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے۔ حضرات یاد رکھیں، جب آپ محنت کی کمائی کماتے ہیں
اور اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنا مقام و مرتبہ اپنے گھر والوں کی نظر میں بڑھا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ فضول ٹائم پاس کرتے ہیں، محنت میں دلچسپی نہیں لیتے، تگو دو نہیں کرتے، جاب سے منسلک نہیں ہوتے، کوششیں نہیں کرتے، سب سے پہلے آپ کی قدر و منزلت آپ کے گھر والوں کی نگاہوں میں گر جائے گی، آپ کی اولاد کے سامنے آپ کی حیثیت گر جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو قوام کا لفظ استعمال کیا وہ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد کو اللہ رب العالمین نے قوامیت عطا فرمائی، مرد کو اللہ رب العالمین نے گھر کی حکمرانی عطا فرمائی، مرد کو اللہ رب العالمین نے گھر کا ذمہ دار بتلایا۔ کیوں؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ اپنے مال سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اپنے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتا اور گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ اگر مرد ہی اپنی قوامیت کی لاج نہ رکھ لے تو پھر بتاؤ گھر والوں کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہو جائے گی، اور معاشرے کی نظر میں ایسا انسان سوس، کاہل، نکما مانا جاتا ہے۔ تو حضرات، حقوق کا ایک باب یہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے گھر والوں کے جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو بخوبی انجام لانے کی کوشش کریں۔ ہم ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کی نظر اتنا رتبہ ہے کہ فی سبیل اللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اگر اپنی ذمہ داریوں سے غفلت ہم برتتے ہیں تو اس کا یہ انجام کہ ایک گناہ یہ تباہ کرنے کے لیے انسان کو کافی ہو جاتا ہے۔ حضرات، قیامت کا جو دن ہوگا یاد رکھو، وہ ایسا دن ہوگا اور ایسا موقع ہوگا، ایسا مرحلہ ہوگا۔ شہید کسے کہا جاتا ہے؟ شہید۔ شہید کے بارے میں یہ فضیلت کہ خون کا آخری قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 72 حوروں سے اللہ رب العالمین اس کی شادی کرا دیتے ہیں، جنت میں اس کا ٹھکانہ دیا جاتا ہے۔ جب حشر کی عدالت میں سارے پریشان ہوں گے، شہید امن میں ہوگا۔ اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود حقوق کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے۔ دیکھیں آپ حقوق کا کتنا معاملہ ہے۔ قرض اس کے ذمے تھا، زبان دے کر اس نے قرض لیا تھا لیکن وقت پر ادا نہیں کیا اور اسی حال میں شہادت کے رتبے پر پہنچ گیا۔ اس کے باوجود اسلام کہتا ہے شہید ہونے کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، شہادت کے رتبے پر پہنچنے کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں۔ تو بتاؤ جو عام شخص عام زندگی میں عام موت سے آ جائے، اس حال میں کہ حقوق تلفی کرنے والا، لوگوں کے حقوق مارنے والا ہو، ایسے شخص کی مغفرت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ کل قیامت کا دن حقوق کی ادائیگی کا دن ہوگا، ظالم سے مظلوم کو حق دلایا جائے گا، غاصب سے مغصوب کو حق دلایا جائے گا، ستمگر کو ستم رسیدہ سے حق دلایا جائے گا، ظالم سے مظلوم کو حق دلایا جائے گا۔ کل قیامت کے دن حشر کی عدالت کی یہ شان ہوگی، اور تو اور اللہ رب العالمین محض حقوق کی ادائیگی کے لیے سارے جانوروں کو زندہ کرے گا، محض حقوق کی ادائیگی کے لیے اور عدل و انصاف کا سما قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سارے جانوروں کو زندہ کرے گا، اور مظلوم جانور جو ہیں ان کو اللہ رب العالمین ظالم جانوروں سے حق دلائے گا۔ کل قیامت کے دن کیا چلے گا؟ رائج الوقت سکہ کیا ہوگا کل قیامت کا دن؟ کل قیامت کے دن رائج الوقت سکہ اگر کوئی چلے گا تو نیکی کا چلے گا، کل قیامت کے دن چلے گی تو صرف اجر و ثواب کا سکہ چلے گا، کوئی اور سکہ نہیں چلے گا۔ اور وہاں پر حقوق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ وہاں پر آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑے گی، آپ کو اپنا اجر کمایا ہوا اجر دینا پڑے گا، وہاں پر آپ کو اپنا ثواب حقوق کی شکل میں دینا پڑے گا۔ اور بتاؤ یہ بندہ اللہ کے پاس جب پہنچ جائے گا، بڑا عبادت گزار، بڑا تہجد گزار، بڑا تقوی شیار اللہ کے پاس پہنچے گا، نیکیوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کو دیکھ کر بڑا شاداں و فرحاں نظر آ رہا ہوگا۔ حساب و کتاب کا وقت جب شروع ہو جائے گا، اس کی ساری نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائے گی، نتیجے میں خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ جنت کا یہ امیدوار آن کی آن میں جہنم کا سزا کا حقدار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟
کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان مفلس تو وہ ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، ثروت نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، سامان زندگی اسباب عیش نہ ہو، ایسا شخص ہمارے درمیان مفلس مانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ قد بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا، کہ میری امت کا مفلس اور قیامت کے دن کا مفلس وہ مفلس ہوگا جو نیکیوں کے انبار لائے گا، نماز لائے گا، کیسی نماز؟ مقبول نماز لائے گا، زکوٰۃ لائے گا، کیسی زکوٰۃ؟ مقبول زکوٰۃ لائے گا، حج اپنے پاس لائے گا، بڑی بڑی نیکیاں لائے گا، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ، ان عظیم عبادتوں کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے گناہ بھی لائے گا۔ وہ گناہ کیسے ہوں گے؟ بندوں کے تعلق سے رکھنے والے گناہ ہوں گے، بندوں سے متعلق وہ گناہ ہوں گے۔ وہ اس حال میں آئے گا کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو رلایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ ماجرا ہوگا اس کے ساری نیکیاں لے کر مظلوموں کو دے دی جائے گی، اس کے باوجود بھی اگر مظلوم ابھی باقی ہوں گے مظلوموں کے گناہوں کو لے کر اس کے سر پر لاد دیا جائے گا، فطرح فی النار، بالآخر سے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص محض اپنی زبان کو لذت پہنچانے کے لیے دوسروں کی غیبت کرے اور چغلیاں کرے اور قیامت کے دن اس کے بدلے اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو محض 4 دن کی چاندنی عیش بھری زندگی گزارنے کے لیے مال حرام کا استعمال کرے اور اس حق تلفی کے بدلے میں کل قیامت کے دن اپنی ہی نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو زمین پر رہتے ہوئے دوسروں کی زمینوں پر قبضے جمائے، دوسروں کے گھروں پر قبضے جمائے اور دنیا کی ناز و نعمت سے چند دنوں کی زندگی گزارے، لیکن کل قیامت کی اور آخرت کی ہمیشہ کی ناز و نعم والی زندگی سے محروم ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی محروم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم۔ لوگو آج جس کو تم نے ستایا ہے چلے جاؤ معافی مانگ لو، آج جس کو تم نے رلایا ہے چلے جاؤ معافی مانگ لو، آج جس کا تم نے حق لیا ہے چلے جاؤ اور حق ادا کر دو، آج جس کی زمین پر تم نے قبضہ جمایا ہے چلے جاؤ اور زمین اس کی لوٹا دو، جس کی غیبت کی ہے جاؤ معافی چاہو، جس کو ستایا ہے جاؤ معافی چاہو، جس پر ظلم کیا ہے جاؤ معافی چاہو۔ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس لیے کہ کل قیامت کے دن وہ دن آنے والا ہے جانا نسبتیں کام آنے والی، نہ پراپرٹیاں کام آنے والی، نہ عہدے کام آنے والے، نہ منصب کام آنے والے، وہاں پر کام آنے والی انسان کی نیکی ہوگی۔ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم۔ حضرات ان دلائل سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق کا معاملہ کتنا سنگین ہے، حقوق کا معاملہ کتنا سیریس ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں مومن جو ہوتا ہے، مومن کبھی بھی حق تلفی کرنے والا نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ حق دینے والا، حق کا پاسدار، زبان کی لاج رکھنے والا اور منگنے سے پہلے حق دینے والا ہوتا ہے۔ اور یہ مومن ایسا مومن ہوتا ہے کہ اگر یہ حق کا علمبردار، حق کا پاسدار، جس کی زبان کی اس کے پاس ویلیو ہو، یہ مومن بندہ اللہ کو اتنا چہیتا ہوتا ہے، زمین پر بیٹھ کر یہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عرش پر سے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ 3 غاروں والوں کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ چٹان آ گئی اور لڑک گئی، اس میں سے ایک شخص نے کیا کہا؟ اس میں سے ایک شخص نے کہا پروردگارا میں نے ایک مزدور کو مزدوری کے لیے رکھا ہوا تھا
اور اس نے دن بھر کام کیا، جب مزدوری کا ٹائم آ گیا مزدوری دینا چاہ رہا تھا، وہ ناراض ہو کر واپس چلا گیا، مجھ سے مزدوری اس نے نہیں لی۔ پروردگارا پھر کئی دنوں کے بعد وہ میرے پاس لوٹ آیا، اور جب میرے پاس لوٹ آیا اس کی مزدوری جو میرے پاس باقی تھی اس کو میں نے استعمال کر لیا، اور اس سے میں نے بزنس کر لیا، اور اس کی مزدوری کے عوض مجھے اتنی ترقی ملی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ آ گیا، گایوں اور بیلوں کا ایک ریوڑ آ گیا، اونٹوں کا ایک ریوڑ آ گیا، اور غلام نصیب ہوئے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے سارا کا سارا سرمایہ اس کو لوٹایا۔ پروردگارا تو جانتا ہے اس نازک موقع میں نے جو جنگ کی بازی میں جیت حاصل کر لی ہے، میری اپنی توجہ سے، میری اپنی محنت سے، گرچہ مزدوری تھوڑی تھی لیکن محنت میں نے کی، اس کے باوجود بھی ساری مزدوری اس کو لوٹائی، ساری بکریاں لوٹائی، سارے اونٹ لوٹائے، سارے غلام لوٹائے۔ پروردگارا اگر یہ میری تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آج اس بڑی مصیبت سے مجھے نجات دلا دے۔ رب العالمین نے بڑی مصیبت سے اسے نجات دلا دی۔ پتہ چلا مومن بندہ جو ہوتا ہے حقوق کا پاسدار ہوتا ہے، وہ حق لیتا ہے تو حق دینا بھی جانتا ہے، وہ کبھی اپنی زبان سے مکرتا نہیں، اس کی زبان سے سامنے والے کو ٹھیس نہیں پہنچتی، اس کے کردار سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ مومن کا یہ کردار ہوتا ہے۔ اور منافقوں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ منافقانہ کردار کیا ہوتا ہے؟ جاہلانہ کردار کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ حقوق مارتے ہیں، پہلے تو سامنے والے کو رلاتے ہیں، اور جو حقوق کے مارے ہوتے ہیں وہ عاجز ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں، ان کو رلاتے ہیں اور ستاتے ہیں، اور بس اوقات گالیاں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اور بڑے بڑے غنڈوں کے ذریعے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ منافقانہ کردار ہے یہ جاہلانہ کردار ہے۔ مومنانہ کردار کبھی ایسا نہیں ہوتا حضرات۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں دوسروں کا حق مارنے کے لیے کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں، پولیسوں کے سہارے لیتے ہیں، وکیلوں کے سہارے لیتے ہیں، اس طرح کے معاملات کے ذریعے لوگوں کے حق تلفی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو تم اپنے معاملے میرے پاس لے کر آتے ہو سکتا ہے کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر اور دلائل دینے کے انداز کو متاثر ہو کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جبکہ سامنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یاد رکھو میں اس کے حق میں اگر وہ حقدار نہیں ہے تو اس کے حق میں جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ وکیلوں کی زبانی سے اور وکیلوں کی مکاری سے حقداروں کے حق نہیں مٹا کرتے، ججوں کے فیصلے سے حقداروں کے حق تلفی نہیں ہو سکتی، سود اور بدعنوانیوں کے ذریعے اور رشوت خوریوں کے ذریعے حقدار کے فیصلوں سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت میں جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یقیناً میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی لیتے ہیں، تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ زمین کا ٹکڑا نہیں، وہ پیسے کا ٹکڑا نہیں، وہ جائیداد کا ٹکڑا نہیں، وہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ لہذا حضرات حقوق کا معاملہ اتنا سیریس ہے اور اتنا سنگین ہے، آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ فلاں کا حق دینا چاہیے تھا میں نے نہیں دیا، آپ توبہ کرتے ہیں، آپ آنسو بہاتے ہیں، آپ گڑ گڑاتے ہیں، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر رگڑتے ہیں، تب بھی آپ کا حق معاف نہیں ہونے والا، تب تک کہ صاحب معاملہ کے پاس جا کر آپ صلح صفائی نہیں کرتے۔ ہاں جس سے آپ نے غیبت کی ہو یا چغلیاں کی ہو یا اس کے پیٹھ پیچھے بد زبانی کی ہو، اگر آپ کو معلوم ہے کہ جاؤں گا معافی چاہوں گا تو اس سے بڑا شر پیدا ہوگا، تو بہتر ہے کہ جس مجلس میں آپ نے اس کی غیبت کی ہے، اس کی برائی کی ہے، اسی مجلس میں جا کر صلح صفائی کرے، اس کا ذکر خیر کرے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثة انا خصمهم يوم القیامہ، ثلاثة انا خصمهم يوم القیامہ، کہ تین لوگوں سے کل میں لڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ کون لڑے گا؟ شہنشاہ لڑے گا، آسمان و زمین کا پروردگار لڑے گا، جبار و قہار لڑے گا۔ ثلاثة انا خصمهم يوم القیامہ، کل تین لوگوں سے میں لڑائی کروں گا،
اس میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، کہ آپ نے کسی مزدور کو کام پہ رکھ لیا اور کام مکمل لے لیا مگر مکمل مزدوری آپ نے نہیں دی، یہ وہ مالک ہوگا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے لڑے گا۔ ثلاثة انا خصمهم یوم القیامہ، اللہ کے سامنے لڑنے کی ہمت رکھتے ہو؟ اگر آپ مالک ہو، اگر آپ عہدیدار ہو، اگر آپ منصبدار ہو، اگر آپ صاحب حیثیت ہو، کیا اللہ کے پاس ٹھہر کر لڑنے کی آپ کے اندر جرأت ہے؟ اگر نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے، آج ہی یہ فیصلہ کر لو کہ جس کے حقوق میرے کاندھوں پر لدے ہوئے ساروں کے حقوق میں ادا کروں گا۔ ثلاثة انا خصمهم یوم القیامہ۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس سے قبل آپ کے سامنے یہ موضوع سے ہٹ کر بات رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے گولکنڈہ قلعے اور اس کے اطراف میں ایک فتنہ بڑا زور پکڑ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذکر و اذکار کے نام پر خصوصاً خواتین طبقے میں ایک ایسا طبقہ کام کر رہا ہے جو کسی غیر معروف مجاور کا انہیں دل دادا بنا رہا ہے۔ انڈر گراؤنڈ بابا ہے کوئی، اور اس کے چنگل میں اس طرح پھنس رہے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پریشان حال ہو جائے اور اس کو چند اذکار بتا دیے جاتے ہیں، اور وہ اذکار سے ترقی کرتے کرتے ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ وہ شخص بے نمازی ہو جاتا ہے، وہ شخص بے دین ہو جاتا ہے، اور دین سے دور۔ ہم خود جانتے ہیں پہلے صف کا کئی اشخاص نمازی تھے، پہلے صف کے نمازی تھے، داڑھی الحمدللہ انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی، لیکن اس بابا کے فتنے میں کیا ملوث ہو گئے؟ نہ نمازوں کی پابندی کا اہتمام، نہ داڑھی رکھنے کا اہتمام، اور نہ جانے عقیدے کی کیسی خرابیاں ان کی زندگی میں آئی۔ خدا را ایسے بہت سارے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ خصوصاً خواتین طبقے سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے کسی بھی فتنے کا آپ شکار نہ ہو۔ آپ دیکھو دائی کون ہے، کس کی آواز ہے، بلانے والا کون ہے؟ کیا کوئی معروف عالم دین ہے؟ کیا کوئی اسلامک اسکالر ہے جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے؟ آپ دیکھو جس طبقے میں معروف عالم دین نہ ہو اور وہ چھپ چھپا کر میٹنگیں کرتے ہو، حقیقت میں بڑی گمراہی کی بنیادیں لوگ ڈال رہے ہیں۔ پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ، خواتین ہی کے حوالے سے الحمدللہ جمعہ میں بڑی تعداد آتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتی ہیں۔ گزارش ہے، بصد ادب و احترام گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے بغل میں سنبھال کر رکھیں۔ آپ کے اندر الحمدللہ دین کا جذبہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سننے کا اچھا ولولہ ہے، اللہ باقی رکھے، لیکن اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خطبے کے دوران شروع سے لے کر آخر تک نہ کوئی بات کریں گے، نہ کوئی کسی طرح کا سلام کریں گے، نہ ہی تو اپنے بچوں کو شور شرابہ کرنے کا موقع دیں گے۔ میں دعا کروں گا رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ سب سے پہلے تیرے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ آخرت کی زندگی میں کامیابی نصیب فرما۔ نار جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے سلسلے جاری و ساری فرما۔ بار الہ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں ان کی عمر میں برکت نازل فرما، اور جن کے والدین اس جہاں سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔